جو اسلام کی بنیاد تھی، جو خط تھا رسول اللہ نے کھینچا تھا، اس خط سے ہٹ گئے لوگ۔ المیہ کیا تھا؟ المیہ باپ کا نہیں تھا، باپ ایک غلطی تھی جو انہوں نے کی لے کر۔ المیہ یہ نہیں تھا، المیہ خط رسول سے انحراف تھا۔ رسول اللہ نے جو خط مقرر کیا تھا، جو لائن مقرر کی تھی امت کے لیے، ظواہر رسول محفوظ تھے، خط رسول چھوڑ دیا گیا۔ توجہ فرمائی، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور جناب زہرا کے علاوہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا تھا، چونکہ امیر المومنین کی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ اس جہاد کو امیر المومنین انجام دیتے، چونکہ امیر المومنین کو انہوں نے ایسے حالات پیش کر دی کہ فریق بنا دیا تھا، فریق بنا دیا تھا امیر المومنین کو، لہذا جناب زہرا میدان میں آئے۔ خط رسول، خط رسول یعنی وہ لائن، ہدایت کی وہ لائن، تفکر کی وہ لائن، عقیدے کی وہ لائن، ہدایت و نجات کی وہ لائن جو رسول اللہ نے کھینچی تھی امت کی نجات کے لیے، ظاہر لے لیا گیا، اس خط کو چھوڑ دیا گیا۔ سادہ سی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر یہاں پر بہت سارے لوازمات ہمیں دیے جائیں سفر کے لیے، آپ کو بیگ دیا جائے، حج کے لیے عموماً تیاری کی جاتی ہے، کاروان بیگ دیتے ہیں، ساتھ چھتری دیتے ہیں، ساتھ پانی پینے کے لیے بوتل دیتے ہیں، اور بہت سارے لوازمات یہ آپ نے ساتھ رکھنے، یہ سب ہم بیگ میں ڈال لیں، احرام بھی ڈال لیں۔ لیکن حج پر جانے کا جو راستہ ہے اس پر نہ جائیں، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ جتنے کاروان حج پر جاتے ہیں وہ میقات پہ نہیں لے جاتے، جوفا نہیں جاتے، جدہ سے سیدھے مکہ چلے جاتے ہیں۔ احرام باندھا ہوا ہے، ظاہر لیا ہوا ہے، لیکن لائن جو رسول اللہ نے حج پر جانے کے لیے لکیر کھینچی تھی اس پر نہیں جاتے، متبادل تلاش کر لیتے ہیں۔ جو انحراف پیش آیا، جو جناب سیدہ نے درد کیا اور اس انحراف کو روکنے کی کوشش کی، وہ یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کے احکام، بتائے ہوئے احکام بدل گئے ہیں، احکام محفوظ تھے۔ رسول اللہ کا بتایا ہوا اخلاق لوگوں نے چھوڑ دیا، اخلاق محفوظ تھا۔ رسول اللہ کے بتائے ہوئے آداب چھوڑ دیے، آداب محفوظ تھے۔ پھر خرابی کہاں پیش آئی؟ خرابی اس خط میں پیش آئی، لائن میں پیش آئی، خط بدل گیا۔ دین رسول کا ہو، ہدایت رسول کی ہو، سنت رسول کی ہو، ہدف رسول کا ہو، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے خط بھی رسول کا ہونا چاہیے۔ ہمارا بھی یہ امتحان ہے۔ آج ہم بہت ساری چیزیں محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ہم نام اہل بیت محفوظ رکھے ہوئے ہیں، توجہ فرمائیے، پیروان اہل بیت، ثناگویان اہل بیت، مداحان اہل بیت، ان کے لیے ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے، حسان ابن ثابت پہلا شاعر تاریخ اسلام میں یا کہ دنیا میں پہلا شاعر ہے جس نے ولایت کا شعر لکھا ہے، اور شعر بھی غدیر کے میدان کے اندر لکھا ہے اور سنایا بھی وہیں پر، اور داد بھی رسول اللہ سے لی۔ ہم آج کوئی ذاکر شاعر کو ولایت پہ شعر لکھتا ہے، ہم داد دیتے ہیں۔ یہ وہ شاعر تھا جس نے پہلا شعر لکھا بھی میدان غدیر میں ہی، جو ہی اعلان ولایت ہوا فوراً اس نے شعر لکھا، شعر لکھ کر فوراً اس نے سنایا، اور داد دینے والوں میں سب سے پہلے رسول اللہ تھے۔ یہ شخص جو غدیر میں شعر لکھتا ہے، 2 مہینے 10 دن بعد رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے۔ یہ شاعر ولایت جناب زہرا اس کو کہتی ہیں کہ تم بھی تو وہاں موجود تھے، تم نے تو شعر لکھا تھا، تم نے تو داد بھی پائی، یہاں شعر نہیں سننا چاہتی، قصیدہ نہیں سننا چاہتی تیرا، یہاں تیری گواہی سننا چاہتی۔ شعر لکھ دیا، گواہی نہیں آیا، جناب زہرا کا ساتھ نہیں دیا۔ اور پھر یہی شاعر ولایت
جب امیر المومنین 25 سال بعد ظاہری مقام خلافت پہ پہنچے، حکومت پر چوتھے خلیفہ کے طور پر یہ موجود تھا، یہ شاعر عثمان، سب نے امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ مان لیا، اس شخص نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، پھر بیعت بھی نہیں کی، چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا۔ عزیزان، خط رسول و خط اہل بیت جو فاطمہ نے زندہ کیا، جو مٹا، کیا مٹا تھا؟ نمازیں نہیں مٹی تھی اس وقت، روزے نہیں مٹ رہے تھے، خط مٹ رہا تھا، خط مٹ رہا تھا۔ جناب فاطمہ نے وہ خط زندہ کیا، وہ راہ زندہ کیا جس پر رسول اللہ نے امت کو ڈالا تھا کہ یہی اعمال تم کس راہ پر انجام دینا چاہ رہے ہو، اس راہ پر یہ اعمال فائدہ نہیں دیتے، اس خط پر آ کر یہ اعمال انجام دو۔ لہذا بی بی نے آ کر خطبہ دیا، اس خطبہ کا ایک اہم حصہ لوگوں کو متوجہ کرنا تھا کہ تمہارے اندر کہاں خرابی آئی ہے، اس خرابی کو ٹھیک کرو تم۔ ان میں سے ایک خرابی فرمایا کہ تم نے قرآن حفظ کر لیا ہے لیکن قرآن سمجھا نہیں۔ لہذا بی بی اب شروع کرتی ہیں انہیں قرآن سمجھانا۔